انجینئر محمد علی مرزا صاحب پچھلے دنوں خطاب کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں جو سنت ہے وہ حدیث کی کتابوں سے لی جائے گی. یہ کہاں تک چیز درست ہے؟ اصل میں ہماری امت میں دو لوگ رہے ہیں، ہماری امت میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں. ایک کو تواتر سمجھ ہی نہیں آتا، تو وہ ان کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی مل جائے. عملی تواتر سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کو. اور ہمارے پرانے جو علماء ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں ایک گروپ تھا جو تواتر کو نہیں مانتا تھا، باقی سارے لوگ تواتر کو مانتے تھے مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں. تو وہ نہیں مانتے تھے. تواتر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کیا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پردادا بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے میں پڑھتا ہوں؟ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیسے بتاؤں گا؟ اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ تواتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پردادا بھی ویسے نماز پڑھ رہے ہوں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. 100 سال ہو گئے ہیں، ان 100 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مثالیں دے گا آپ کو کہ آپ دیکھیے یہ کام میں نے کیا. بلکہ وہ بڑی مشہور مثال یہ ہے کہ ایک جملہ 40 لوگ کھڑے کیے ہوئے ایک ہی جگہ پر، صرف 5 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ کا ٹائم. تو میں نے پہلے آدمی کو کہا کہ میں پاگل ہوں، تو آخری آیت پر جاتے جاتے تو پاگل ہو گیا ہوگا یا کوئی اور پاگل ہو گیا ہوگا، تو جملہ بدل جاتا ہے. صرف 40 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ، جملہ بدل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 100 سال ہو گئے تم کہتے ہو نماز کا طریقہ نہیں بدلا. تو ان کو تواتر سمجھ نہیں آتا. جو لوگ آج کی چیز کو دیکھ کر پیچھے جھانک سکتے ہیں ان کو تواتر سمجھ میں آتا ہے. لیکن تواتر جھانکتے کیسے ہیں ہم تواتر میں؟ وہ جھانکتے اس طرح سے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنی مسجد میں آج جا کے ٹرائی کریں، مولوی صاحب کو اعتماد میں لے لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ مار پڑ جائے، کہ آپ نے صرف اتنی چھوٹی سی تبدیلی کرنی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہنا ہے. اول تو کہہ نہیں پائیں گے بیچارے، بھول جائیں گے، لیکن اگر کہہ لیا انہوں نے تو دیکھیے پیچھے سے نمازی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. سارے آوازیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو امت نماز میں تبدیلی آنے ہی نہیں دیتی. آپ سمع اللہ لمن حمدہ بھی چینج نہیں کروا سکتے. تو جس امت کی یہ حالت ہو آج کے زوال یافتہ دور میں، اس میں بھی وہ سمع اللہ لمن حمدہ کو تبدیل نہیں ہونے دے پاتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلی نسل میں ایسا ہو گیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم 14 صدیوں میں پیچھے جا سکتے ہیں. دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ پوری امت مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ہی کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی آپ امریکہ چلے جائیں، مسلمان کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب تو امریکہ تک اب جا سکتے ہیں نا، انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک، اب بلکہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک چلے جائیے، آپ کو ایک ہی طرح لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں گے. تھوڑا سا فرق اہل حدیث نے ڈال رکھا ہے، تھوڑا سا فرق اہل تشیع نے ڈال رکھا ہے، باقی ساری نماز ایک ہی. تھوڑا ہی کہنا چاہتا ہوں میں اس کو تاکہ آپ تسلی رکھیں. ہاں وہ تو اس طرح دیکھیں تو ان کا بھی کافی ہے. تو وہ لیکن جو مقرر نماز ہے، جو میں نے ان کے سوال کے ہندو بھائی کے مسلمان جو ہوئے ہیں ان کے جواب میں کہی ہے، وہ ہر جگہ یکساں ہے، اسی پر تواتر ہے. رفع دین پر تواتر نہیں ہے. امام بخاری 250 سال 300 سال کے بعد کتاب لکھ رہے ہیں فی اثبات رفع دین. کیوں لکھنا پڑ گیا ان کو؟ کبھی فی اثبات رکوع کتاب لکھنی پڑے گی؟ کبھی فی اثبات سمع اللہ لمن حمدہ لکھنی پڑے گی کتاب؟ تو تواتر میں جھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پہ پوری امت متفق ہے اختلاف کے بغیر، وہ بات والا کوئی آدمی نہیں کر سکتا.